ایک اور ٹاپک ہے جس کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بلیک ٹربن جو پہنتے ہیں تو ایک پرٹیکولر کوئی کورس کرنے کے بعد سادات کو تو اجازت ہوتی ہے بلیک ٹربن پہننے کی؟ نہیں، اور غیر سادات کو نہیں؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹربن پہنی تھی وہ بعض اوقات پہ مثلا فتح مکہ کے وقت پر ان کا جو ٹربن تھا بلیک تھا، اور بعض اوقات پہ وہ دوسرے رنگ کے پہنتے تھے، اور ہمیشہ وہ ٹربن بھی نہیں پہنتے تھے، بہت دفعہ وہ تیالیس پہنتے تھے. تیالیسہ بولتے ہیں وہ جو ایک کپڑا ہوتا ہے وہ صرف سر پہ رکھتے ہیں، وہ پہنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برنس کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ ایک طرح سے اوور کوٹ ہوتا ہے، اس کی ٹوپی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ ایکسکلوسیولی بلیک پہنے، اور ان کا حکم بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ بلیک پہنے، وہ یہ نہیں آپ وہ سفید بھی پہنے، وہ بھی اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، بلیک پہنے. لیکن ہمارے ہاں جو ہیں جو سید حضرات ہیں وہ بلیک پہنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے افراد ہیں یہ بلیک پہنے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے. اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ علماء کو ٹربن پہننا چاہیے، عام لوگوں کو نہیں پہننا چاہیے، اس طرح بھی کوئی حکم نہیں. جو ہمارے جو بلیک ٹربن سادات پہنتے ہیں یہ بنی عباس کے دور سے شروع ہوا، کہ بنی ہاشم کے لوگ ان کے دور میں بنی عباس نے جب حکومت کرنا شروع، حکومت سے پہلے ان لوگوں جب فوج لے کے آئے تھے وہ خراسان سے، تو ابو مسلم خراسانی نے اس کا ایک غلام تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ مختلف رنگ کے کپڑے دیے تم پہن لو، تو اس کی طرف دیکھتا تھا. جب اس نے بلیک کپڑا پہنا ہے تو اس نے کہا یہ سب سے زیادہ ہیبت اسی میں ہے کہ اس میں انسان بلیک کپڑا پہنتا ہے ایک فوج، تو سامنے والے اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. تو پھر اس نے اپنے سارے فوج کو حکم دیا کہ تم بلیک ٹربن اور بلیک کپڑے پہنو. تو ان کی جو فوج خراسان سے آئی ہے اور انہوں نے بنی امیہ کو شکست پہ کی بادی دگرے دی ہے، بھائی ہم شکست، یہاں تک کہ انہوں نے شام فتح کیا، ان کے دارالخلافہ بھی گئے تھے، ان کو قتل عام کیا تھا شام میں، اور آخری جو ان کا خلیفہ تھا وہ پسپا ہو گیا، بھاگ گیا تھا، پھر اس کو پکڑ کے اس کو ذبح کیا گیا تھا. تو یہ اس زمانے سے یہ ان لوگوں کی جو علامت تھی، ان لوگوں کا جو یونیفارم تھا بلیک، بالخصوص بلیک ٹربن. تو اس کے بعد بنی عباس کے جتنے خلفاء تھے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ بلیک ٹربن نہیں یاد سے جانے دیتے تھے. اور لازمی بات ہے وہ خاندانی بادشاہت تھی ان کے جتنے شہزادے دے فوج کے سردار تھے وہ بلیک پہنتے تھے. تو بنی ہاشم بھی اسی میں چل گئے کہ ہم بھی اسی خاندان میں سے ہیں جو سادات ہیں، کہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے شروع ہو گئے بنی عباس کے دور سے، کہ حالانکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کی رغبت نہیں دی ہے. تو ہمارے علماء کے ہاں جو رواج ہے، جو یونیفارم ہے، ہاں یہ بنی عباس کے دور کی ایک یادگار ہے، وإلا اس کی کوئی شرعی جواز نہیں ہے. نہیں اچھا، کچھ لوگوں کو وہ وائٹ پہناتے ہیں، وہ جو سادات ہی بلیک پہن سکتے ہیں. ہاں، سادات بلیک پہنتے ہیں، غیر سید جو ہے. میں اس کے بارے میں سوال پوچھنا عرض یہی کر رہا ہوں کہ یہ وہ بنی عباس کی ہے نا، بنی عباس جو تھے بلیک، اس کا کوئی شرعی حجت نہیں اس کے حوالے. نہیں، یہ ایک کسٹم ہے، وہ پرانے زمانے سے بنی عباس کی حکومت انہوں نے بنا رکھا ہے، 400-500 سال چلی ہے نا، اس زمانے سے رہی ہے یہ بات، ابھی تک یہ ہمارے ہاں جاری ہے. بس ان لوگوں نے یہ بنا لیا ہے، آپ کو یہ کہنے کا مطلب ہے ایسا کوئی اصل میں دین ہاں لوگوں نے اپنا یہ شریعت سازی کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا لیا ہے. ہمارے علماء نے جو ہے وہ ایک سنت جو بنی عباس کا ہے اس کو اپنا لیا ہے، ان لوگوں نے کنٹینیو رکھا ہے آج تک. سادات کو بلیک اور غیر سادات کو وائٹ. تو اور سادات اگر غیر سادات اگر کوئی وائٹ پہنے تب مطلب بلیک پہنے کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ مذہبی شہروں میں جائیں پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر بعض لوگ پہنیں گے وہ، لیکن اگر مذہبی شہروں میں مذہبی گیدرنگ میں اگر آپ سید نہیں ہیں اور بلیک پہنے تو اس کو بہت کہیں گے کہ یہ دیکھیں نقلی سید بنا ہے، تانے ملے گے آپ. اچھا، ڈپرائیو کیا جائے گا اسے. ہاں، وہ اس کو اب ہم اس کے مفہوم بدل گیا نا، اب تو علامت بن گئی ہے. اب علامت بن گئی ہے، سیدوں کی بن گئی ہے کہ وہ بلیک عمامے پہنتے ہیں، حالانکہ اس کی شرعی کوئی جواز نہیں ہے.